یہ جمعرات کی شام کا قصہ ہے۔ میں لان کی گھاس کو پانی لگاتے ہوئے باہر گلی میں نکل آیا تاکہ گیٹ کے ساتھ موجود کیاری کو بھی پانی دے سکوں۔ 49 درجے سینٹی گریڈ کی دوپہر کے بعد اب یہ شام بالکل ایسے تپ رہی تھی جیسے ماہی پتی کا تندور ساری دوپہر آگ اگلنے کے بعد شام کے وقت بجھ کر بھی تپتا رہتا ہے۔ تبھی ایک باریک اور مدھم سی آواز نے چونکا دیا، باجی مسواکے۔ مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا نظر آیا، چہرہ گرد اور دھوئیں کی سیاہی سے آٹا ہوا، ڈیلی ڈالی سی شلوار قمیض پہنے جو شاید بڑے بھائی یا ابا کی ہوگی، سر پر خستہ حال صافہ 2-2.5 گز لمبا کپڑا جو پگڑی کی صورت لپیٹا جاتا ہے، عموماً تیز دھوپ سے بچنے کے لیے لپیٹا ہوا تھا، اور ہاتھ میں مسواک کا بنڈل۔ میں نے کہا، یار پہلے کام کرو، یہ مسواک ایک طرف رکھو اور منہ ہاتھ دھو لو۔ اس نے پائپ سے نکلتے ٹھنڈے پانی کی طرف دیکھا اور پھر نپی میں گردن ہلا دی۔ میں نے پھر پوچھا، پانی پیو گے؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے گھر سے پانی کا گلاس منگوا کر دیا، پی چکا تو میں نے کہا، یار بات یہ ہے کہ مجھے مسواک کی ضرورت نہیں۔ خیال تھا کہ یہ بات سن کر وہ چلا جائے گا، لیکن وہ پھر کھڑا رہا، خاموش، متذبذب اور کچھ پریشان۔ میں نے سوالیہ انداز میں دیکھا اور پھر ایک اور خیال ذہن میں بجلی کی طرح کوندا، یہ لڑکا مسواک نہیں بیچ رہا بلکہ بھیک مانگ رہا ہے۔ ایسے کئی لوگ دن میں نظر آتے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں، پلاسٹک کے کھلونے، ٹوکریاں، دیوار پر چسپاں ہونے والے مقدس آیات کے سٹیکرز تامے ہوتے ہیں۔ آپ سے کہتے ہیں خرید لو، آپ کو ضرورت نہ ہو یا آپ انکار کر دے تو آگے سے کہتے ہیں پھر اللہ کے نام پر 10 روپے دے دو۔ یہ لڑکا بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ غصے کی ہلکی سی لہر مجھے اپنے اندر محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا، کہا نا مسواک نہیں چاہیے، جاؤ۔ وہ کڑا رہا۔ میں نے پوچھا، پیسے چاہیے؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ سو اب میں شروع ہو گیا، یہ کیا طریقہ بنا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اگر بھیک مانگنی ہے تو یہ مسواک اٹھا کر کیا ڈونگ رچا رہے ہو؟ یا تو اگر مسواک لے ہی آئے ہو تو کم از کم انہیں بیچ کر اپنا صاف ستھرا رزق نہیں کما سکتے؟ اس کی نظریں زمین پر گڑ گئی اور پیشانی پر پسینہ بہہ نکلا۔ ایک دم اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہوا، جو جہاں ہے جانے کس مجبوری، کس حالت کی وجہ سے، اور میں خواہ مخواہ چچا نصیحت بن کر کسی کی عزت نفس کو چھیڑ رہا ہوں۔ تب تک وہ لڑکا خاموشی سے ایک طرف جانے لگا۔ میں نے آواز دے کر روکا اور کچھ پیسے جیب سے نکال کر دیے، لیکن اب اس نے نپی میں سر ہلا دیا۔ اب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے باریک سی آواز میں کہا، کن مسواکہ بیچیں گے؟ اب مسواکہ ہی بیچیں۔ شاید اس نے میری بات سن کر فوری فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مسواک ہی بیچی جائے گی۔ دل ہی دل میں مجھے خوشی بھی ہوئی اور میں نے خود کو داد بھی دی۔ اچھا ایسا کرو، یہ پیسے رکھو، مجھے اس کی مسواکیں دے دو۔ اس نے پیسے لیے اور کافی ساری مسواکیں نکال کر میری طرف بڑھائی۔ میں نے کہا، اب ایک چھوٹا سا کام اور کرو، جس طرف تم جا رہے ہو یہ دائیں ہاتھ نکڑ پر مسجد ہے، یہ مسواکیں وہاں وضو خانے پر رکھتے جانا۔ اور تبھی میں نے ایک عجیب چیز تھی، وہ خوف کی ایک لہر تھی جو اس کی آنکھوں سے آسمانی بجلی کی طرح لکیر بناتی ہوئی گزری۔ یہ چیز میرے جیسے بندے کے لیے ایک اشارہ تھی جو کہ لہجے کے بدلاؤ، چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کی کیفیات کو آبزرو کرنے کی عادت رکھتا ہوں۔ مسجد کا نام سن کر تم تو یوں ڈر گئے جیسے وہاں سے جوتا چرائے ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ دونوں پیروں میں 2 مختلف رنگوں کی چپل تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے پاؤں یوں پیچھے ہٹائے جیسے میری نظروں کے دائرے سے باہر کھینچ لینا چاہتا ہو۔ میں شرمندہ سا ہو کر پودوں پر پانی کی فوار پھینکنے لگا اور بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ ناب۔ اس نے کہا، تسی آپ پہ رکھ دینا، تم خود مسجد میں رکھ دینا۔ میں نے کہا، یار میں ادھر مصروف ہوں لیکن تم ادھر جا رہے ہو تو رکھ دینا۔ اس نے نپی میں سر ہلا دیا اور اب اس کے چہرے پر خوف پوری طرح پھیل گیا تھا۔ مجھے پھر سے غصہ آنے لگا کہ کیا عجیب طبیعت ہے اس کی۔ سو اب کی بار میں نے تقریباً ڈانٹ دیا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پاگل ہو؟ چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کی آنکھ کے گوشے سے پانی کا ایک قطرہ بہہ نکلا۔ اس نے مسواک سامنے رکھ کے بڑے سے گملے پر رکھ دیے اور کہا، باجی میں کڑی ہاں، رب دے گر اس ڈونگے چ نہیں جا سکتی۔ بھائی میں لڑکی ہوں اور اس بہروپ میں یعنی لڑکوں کے بیس میں خدا کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے اپنی نظر کیاری پر یوں گاڑی جیسے پودوں نے زمین میں جڑی گاڑ رکھی تھی، لیکن کانوں میں دور جاتے پیروں میں اٹکے 2 مختلف چپلوں کے گھسیٹنے کی آوازیں بڑی دیر تک آتی رہی۔